بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں جو آیات ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کی ابتدا ہولناک زلزلوں سے ہوگی۔ قیامت جس وقت آئے گی زمین میں انسانی زندگی پوری طرح رواں دواں ہوگی۔ سب سے پہلے انسانی آبادیاں اجتماعی خوف کا شکار ہوں گی اور ہر طرف اتنی وحشت پھیل جائے گی کہ ماں اپنی فطری محبت کے باوجود اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ خوف اور دہشت کے اثر سے حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ ایسا لگے گا کہ لوگ سوچ سمجھ بوجھ کھو چکے ہیں اور سب نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ ان زلزلوں کی تائید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے ہوتی ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں رائج قوانین میں تبدیلی آ جائے گی، یعنی جب انسانی زندگی کی مقررہ میعاد ختم ہوگی تو ان قوانین کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ مثلا زمین کی ہولناک لرزش کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں چٹک جائیں گی اور پہاڑ کٹے پھٹے ٹیلوں اور پھر ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے اور بالآخر سیراب ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان کی صورت رہ جائے گی۔ اسی طرح سمندر پھٹ جائیں گے اور ان کا پانی بہہ نکلے گا، پھر باپ بن کر اڑ جائے گا، سیاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ان کی رفتار تبدیل ہو جائے گی، چاند سورج یکجا کر دیے جائیں گے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر بساط آسمان اس طرح لپیٹ دی جائے گی جس طرح کاغذات بڑی فائل میں سمٹ دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 قسم کے سور پھونکنے کا ذکر ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے کل باشندے دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب ذی حیات مر جائیں گے، پھر ایک زمانہ بیت جائے گا جس کی مدت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا سور پھونکا جائے گا، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا سور ہے۔ اس کے اثر سے سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ دوسری زندگی کے بعد تمام مخلوق قبروں سے نکل کر ایک میدان میں اکٹھا ہوگی۔ یہ حشر کا میدان کہلائے گا، یہی ان کا قسمت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کے کردار کی سزا یا جزا ملے گی۔ میدان حشر میں لوگ قبروں سے ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ ہوئے اٹھیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، یقیناً ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن سفید گیہوں کی روٹی جیسی صاف اور چپٹی زمین پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اس زمین پر کسی کا نشان نہ ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ برہنہ پا، برہنہ بدن اور بغیر ختنہ کیے اٹھیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھا ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ فرمایا اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ اس دن اللہ کے منکر اور کفار اوندے منہ اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم قیامت کے دن ان کو اوندے منہ، گونگے، بہرے اور اندھے بنا کر جمع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، کافر کو منہ کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ فرمایا جس ذات پاک نے اس کو دنیا میں 2 پیروں سے چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلائے؟ اس دن آفتاب لوگوں سے قریب ہوگا، سورج کی تپش اور دھوپ سے۔ محشر میں ایک اور قیامت برپا ہوگی اور آدمی کا پسینہ 70 گز تک زمین پر پھیلا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے دن آفتاب لوگوں سے اتنا قریب کر لیا جائے گا
کہ بقدرے 1 میل کے رہ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے بموجہ پسینے میں ہوں گے۔ کسی کے ٹہنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک اور کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھن مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ روز محشر جب تمام لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور خوف اور دہشت سے ہر ایک پریشان ہوگا، تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا فیصلہ جلدی سنا دیا جائے تاکہ محشر کی سختی اور دیر تک کھڑے رہنے کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور جب سب پیغمبر جمع کیے جائیں، کسی کے لیے دیر ہو رہی ہے فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ انتظار کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میزان عدل قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں یہ عام خیال ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گناہوں کو رب کے حضور ضرور معاف کروانا ہے۔ اس شفاعت عظمیٰ سے ہم ضرور سرفراز ہوں گے۔ مزید یہ کہ شفاعت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بہت سی شخصیات کو بھی نامزد کر رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بھی ہماری سفارش کرے گا، جبکہ یہ تمام سہارے اور شخصیات مفروضہ ہیں۔ اس قسم کے خیال انسان کو مزید گناہ اور شرک پر امادہ کرتے ہیں۔ شریعت میں شفاعت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جائزہ درج ذیل تفصیل میں دیا گیا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے طلب الخیر، یعنی خیر کا مطلب کوئی انسان کسی بادشاہ یا بڑے شخص تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی گناہ کی معافی کے لیے کسی دوسرے مقرب انسان کا سہارا لے، کیونکہ شفاعت لفظ شفیع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں دو، یعنی 2 آدمی مل کر کوئی بات کہیں۔ جو بھی اچھی سفارش کرے گا اتنا ہی اس کے لیے حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اتنا ہی اس کا نصیب ہوگا۔ اکثر مسلمانوں نے شفاعت کے لیے سلسلے میں انتہائی سنگین غلطی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح رسائی کے لیے اولیاء کرام صالحین کی سفارش یا شفاعت تلاش کرنے کی کوشش کی اور یوں کہنے لگے کہ اے فلاں اللہ کے ہاں میری سفارش فرما دے۔ اس طرح وہ 2 بڑی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کسی غیر سے دعا کرتے ہیں جو ایک شرک اکبر ہے، خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے اور اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینے کی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ مخلوق تک رسائی کے لیے تو کسی انسان کی ضرورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مخلوق تو مشفوع اللہ کی حاجت سے نا واقف ہے یا اس کے کسی حق کے ضائع ہونے سے لا علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خبیر و علیم ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس طرح بندہ اپنی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں براہ راست پیش کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ آخرت میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ اس دن ہر طرح کا اختیار اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کو اس کے حکم سے روگردانی کی ہمت نہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ روز قیامت کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے؟ وہ دن کہ کوئی جی کسی بھی جی کا کچھ مالک نہ ہوگا، اور حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ قیامت کے روز مختلف شفاعتیں ہوں گی، نیز دنیا کی شفاعت کے مقابلے میں ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوگا۔ چنانچہ آخرت کی شفاعت کی 2 اقسام ہیں۔ ان معبودوں کی شفاعت جن کی پوجا اللہ کے علاوہ کی گئی، خواہ وہ معبود فرشتے ہوں، انبیاء ہوں یا نیک آدمی، یا جن و شیطان یا حیوانات و جمادات، ایسوں کی شفاعت قطعاً قبول نہیں ہوگی،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہہ دیجئے بھلا وہ کسی شے کے مالک ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، تب بھی کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری سفارش ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔